نازل ہوا ہے ویسا پڑھنا۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اس کے اصول ضابطے ہیں، اس کے مخارج ہیں، آپ اس کے مطابق قرآن پڑھیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے شہر میں بڑوں کا مدرسہ چلاتے ہیں، 5 جماعتیں ہیں، تقریباً 40-50 لوگ پڑھ رہے ہیں اور قرآن صحیح کر رہے ہیں۔ سب وہ لوگ ہیں جن کا ہدیہ ہو چکا، دعوتیں ہو چکی، سمجھ رہے ہیں؟ ہدیہ اور دعوت، قرآن ختم ہوتا ہے تو ہدیہ کرتے ہیں، عجیب رسم ہے یہ بھی، ہدیہ لینا ہے مانگ کر، واہ بھائی واہ، ہدیہ مانگ کر لیا نہیں جاتا اور پوچھ کر دیا نہیں جاتا ہے، یہ ہدیہ کا اصول ہے۔ ہم لوگ ہدیہ رکھتے ہیں۔ ارے قرآن صحیح کیا کہ نہیں اس نے؟ قرآن شریف صحیح پڑھا تجوید کے ساتھ کہ نہیں؟ وہ لوگ ہیں میرے پاس پڑھ رہے ہیں جن کا ہدیہ اور دعوتیں ہو چکی، لیکن قرآن شریف صحیح نہیں ہے، تو کیسے کام چلے گا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتا بھی ہے اور اس کے ذریعے ذلیل، اور اسی کتاب کی وجہ سے ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ کس کو اٹھاتا ہے، کس کو عروج بخشتا ہے؟ جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور خود نہیں، کسی عالم معتبر مستند عالم کے پاس۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ خود ہی سیکھ لو، تو پھر نبیوں کو کیوں بھیجا گیا، رسولوں کو کیوں بھیجا گیا؟ کتاب بھیج دیتے اللہ تعالیٰ، سب خود بخود سمجھ لیتے، اور وہ لوگ تو عربی تھے، لیکن نہیں، رسول بھیجا گیا تاکہ وہ سمجھائے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وضاحت کرے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا احکام نکلتے ہیں۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود ہی سے سب کچھ بن جاؤ، خود ہی سے ڈاکٹر بن جاؤ، خود ہی سے انجینئر بن جاؤ، یوٹیوب پر دیکھ کر سب کچھ بن جاؤ۔ کیوں اسکولوں میں جاتے ہو، کالجوں میں جاتے ہو، یونیورسٹیوں میں جاتے ہو، انسٹیٹیوٹ میں کیوں جاتے ہو؟ علماء کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ اس امت کو کون بچائے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرمائے علماء، اور ڈبائے گا کون؟ علماء، دونوں علماء حق اس کی جو ہے رہنمائی کریں گے، امت کی جو ہے غمگساری کریں گے، اور جو علماء سو ہیں جو ایک دوسرے کو لڑانے میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹوپی اچھالنے میں لگے رہتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، جو آپس میں اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، جو مقتدیوں میں آپس میں لڑا بھڑا دیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مفتی شعیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورت کے، جب میں یہاں آنے لگا امامت کے لیے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ سورت میں ایک امام نے مقتدیوں میں لاٹھیاں چلوا دی۔ تو ایسا مت بننا کہ تمہاری وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جائے، لوگ لڑنے بھیڑنے لگ جائے۔ ہم تو کون ہیں؟ علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں، یہ تو امت میں صلح صفائی کروائیں گے، امت کی رہنمائی کریں گے، نہ یہ کہ امت میں ہی انتشار۔ تو امت کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، خلاصتاً عرض یہ ہے کہ مقصد زندگی کو سمجھیے۔ حاسبوا انفسکم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنا حساب لو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ایک عمل شروع کر دیجئے، انشاءاللہ بہت جلدی اپنی اصلاح ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ روزانہ سونے سے پہلے 2-3 منٹ یہ سوچ لو کہ میرا دن کیسا گزرا، میں نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، نہیں پڑھی تو پڑھ لیجئے، نہیں پڑھی تو پڑھ لیجئے، ورنہ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ٹائم پاس کرتے رہتے تھے بیٹھ کر باتوں میں۔ میرے بھائیوں، اپنا حساب لیں، اس سے پہلے کہ حساب لو، حساب آپ کا لیا جائے اور ہمارا لیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، ہر آدمی غور کرے، سوچے، فکر کرے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ تو سونے سے پہلے 2 منٹ محاسبہ کیجیے اپنے آپ کا، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن، اپنا تو خیال کر، اپنی قبر کی فکر کر، اپنے حشر کی فکر کر، اپنے جو ہے اعمال نامے کی فکر کر۔ تو مرد ہو یا عورت، وہ روزانہ سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو سائیڈ میں کر دیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے خود کی فکر پیدا ہوگی، خود کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا، اور پھر جب اصلاح کا جذبہ پیدا ہو تو کسی ولی کامل، کسی اللہ والے، کسی بزرگ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو دو، اس سے چاہے بیعت ہو جاؤ یا پھر اس کو اپنا مشیر بنا لو،
اور کوئی نہیں ملتا تو یہ علماء کرام زندہ باد ہیں. آپ سوچیں گے کہاں اللہ والے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اللہ والے بہت ہیں، ہم تلاش تو کریں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو. تو سچے اگر نہیں ہوں گے یا نہیں ہیں تو پھر قرآن حکم کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کوئی غلط بات نہیں کرتا ہے، سچے موجود ہیں اس لیے تو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، ایسے علماء صلحاء بزرگان دین کے ساتھ رہو. کب تک؟ جب تک تم ان کے جیسے نہ بن جاؤ، جب تک تم ان کے جیسے نہ بن جاؤ، شریعت و سنت کے پابند. یاد رکھیے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے طریقے اور مذہب پر ہوتا ہے. ہماری دوستیاں، ہماری کمپنیاں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر صحیح ہو جائے ہم صحیح ہو جائیں گے. اگر ہماری دوستیاں، اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا چند دن ان لوگوں کے ساتھ رہا، جنت میں اس کا ذکر ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ سورہ کہف میں، اس کتے کا، کیونکہ وہ نیک بندوں کے ساتھ میں تھا. اور نوح علیہ السلام کا بیٹا